ایک بوڑھے شخص کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا اور اس میں طرح طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ وہ باغ پھلوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن بوڑھا شخص ان پھلوں میں سے کوئی بھی پھل اس وقت تک اپنے گھر پر نہیں لے کر جاتا تھا جب تک وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو اس باغ میں سے اس کا حق نہیں دے دیتا تھا۔ اس بوڑھے شخص کے 5 بیٹے تھے اور جب یہ بوڑھا شخص مر گیا تو وہ 5 بیٹے اس باغ کے مالک بن گئے۔ اتفاق سے جس سال ان کے والد کا انتقال ہوا تو اس سال باغ کے درختوں پر بہت زیادہ پھل لگے۔ اتنے زیادہ پھل درختوں پر اگے کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں اگے تھے۔ اتنی اچھی فصل اور اتنے سارے پھلوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش تھے۔ خدائے عظیم کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ بھائی غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے اور ان پیسوں سے عیش و عشرت کرنے لگے، یہاں تک کہ ان سب بھائیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ فقیروں اور محتاجوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو بوڑھا تھا، اس کے پاس عقل نہیں تھی، تجارت کی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ آؤ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو یہ وعدہ دیتے ہیں کہ اس سال کوئی بھی کسی بھی ضرورت مند کی مدد نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ہم لوگ مکمل طور پر دولت مند بن جائیں اور بے نیاز ہو جائیں اور ہماری دولت میں اضافہ ہو جائے، اور جب ہماری دولت میں اضافہ ہو جائے گا تو ہم اگلے سال ان پیسوں سے نیا کاروبار کھولیں گے، کسی اور جگہ پر ان پیسوں کو سرمایہ گزاری کریں گے۔ 5 بھائیوں میں سے 4 بھائی اس بات پر راضی تھے کہ کسی بھی غریب کو اس کا حصہ نہیں دیا جائے اور پیسوں کو جمع کر کے اس سے نیا کاروبار شروع کیا جائے، لیکن ان بھائیوں میں سے ایک بھائی ایسا تھا کہ جو اس بات پر راضی نہیں تھا، اور یہ وہی شخص ہے کہ قرآن میں سورہ قلم کی آیت نمبر 27 میں خدا نے اس شخص کو یاد کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھائی اپنے 4 بھائیوں سے کہنے لگا کہ خدا سے ڈرو اور والد کا جو طریقہ کار تھا اسی کو اپناؤ، اسی طریقے پر عمل کرو کہ جیسے والد کرتے تھے۔ خدا کے آگے تسلیم ہو جاؤ تاکہ خدا اپنی نعمتوں کو تمہیں عطا کرے۔ جب ان 4 بھائیوں نے اپنے اس بھائی کی یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور اس بھائی کو مارنے لگے۔ ان 4 بھائیوں نے مل کر اس بھائی کو اتنا مارا کہ نزدیک تھا کہ وہ بھائی مر جاتا۔ اپنی جان چلے جانے کے خوف کی وجہ سے یہ بھائی بھی چپ ہو کے ان کے ساتھ مل گیا، جبکہ حقیقت میں وہ ان کے اس کام پر راضی نہیں تھا اور ان کی اطاعت نہیں کرتا تھا۔ اب یہ تمام بھائی آپس میں قسم کھاتے ہیں کہ ہم صبح سویرے جلدی آ جائیں گے، اس سے پہلے کہ کسی فقیر اور محتاج و ضرورت مند کو ان پھلوں کی خبر ہو، ہم صبح سویرے جلدی آ کر ان پھلوں کو توڑ لیں گے۔ سب بھائی یہ فیصلہ کر کے اپنے گھر پر چلے گئے تاکہ صبح سویرے باغ میں آ جائیں، لیکن جب وہ لوگ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم کل صبح آئیں گے تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اور خداوند عالم نے ان کو ان کے ان 2 گناہ کی وجہ سے، یعنی فقیروں کو ان کا حق نہ دینے اور اپنی گفتگو میں انشاءاللہ نہ کہنے کی بنا پر، خداوند عالم نے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیا، اور وہ تمام نعمتیں جو خدا نے انہیں عطا کی تھی، یعنی وہ بڑا سا باغ اور اتنے سارے پھل،
وہ سب خدا نے ان سے لے لیے۔ ان کا پورا باغ جل گیا، اس طرح جل گیا کہ وہ باغ پوری رات کی سیاہی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ صبح سویرے جب یہ تمام بھائی جلدی آئے تاکہ پھلوں کو توڑیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا باغ مکمل طور پر جل گیا ہے۔ وہ نادم ہوئے، پشیمان ہوئے اور سمجھ گئے کہ ہم لوگوں نے غلط کام کیا ہے۔ وہ خود کو سرزنش کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ ہم نے کیوں خدا کے فرمان پر عمل نہیں کیا اور ہم اس عظیم مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ ان پانچوں بھائیوں میں سے ایک بھائی عاقل ترین تھا۔ وہ اپنے بھائیوں سے کہنے لگا، مگر میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ خدا کو یاد کرو، اس کے آگے تسلیم ہو جاؤ، فقراء کو ان کا حق دو۔ وہ تمام بھائی ایک دوسرے کو سرزنش کرنے لگے اور خود کو ظالم خطاب کرنے لگے اور فریاد بلند کرنے لگے کہ وائے ہو ہم پر کہ ہم نے ظلم کا راستہ اختیار کیا اور خدا سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ جی ہاں، مجرموں کو دنیا میں اس طرح سے عذاب دیا جاتا ہے اور ان کا عذاب یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ آخرت میں اس عذاب سے کئی گنا زیادہ عذاب ان کا منتظر ہے۔